بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو بات کروں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے لیے کتنے سیکیور ہیں۔ کیا ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کر کے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، یا کیا سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کو برباد بھی کر سکتا ہے؟ اور بالکل سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کو برباد کر سکتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ غلط وے میں جائیں گے تو سوشل میڈیا ہماری زندگیاں برباد کر دے گا، ہمارے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بھی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں بھی برباد کر دے گا۔ اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ایک سچا واقعہ جو کہ بھی ریسنٹلی پیش آیا، میں وہ بتاؤں گی آپ کو۔ یہ واقعہ ڈسکا کا۔ ڈسکا میں ایک عورت جس کی کہ فیس بک پہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہوگی، اس نے فیس بک اکاؤنٹ یوز کرنا شروع ہوا، وہاں پہ کسی لڑکے سے بات شروع ہوئی اور لڑکے کا نام تھا ثاقب۔ بہت زیادہ بات چیت شروع ہوئی اور اس حد تک بات چیت ان کی بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی پکس اور ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دی۔ پکس اور ویڈیوز شیئر کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے اتنے زیادہ عرصے سے، یا جتنے بھی عرصے سے وہ بات کر رہے تھے، جتنی زیادہ ان میں نزدیکیاں آ رہی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی نازیبا ویڈیوز اور نازیبا پکس بھیجنا شروع کر دی۔ اور وہ عورت بالکل، اس نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ میری یہ نازیبا پکس اور ویڈیوز میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے ساری نازیبا پکس اور ویڈیوز اپنے پاس سیو رکھی۔ وہ ساری پکس اپنے پاس سیو رکھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ان پکس سے اور ان ویڈیوز سے اس عورت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا تو کیا ہوتا ہے، وہ عورت کچھ دیر تک اس کی فرمائشیں پوری کرتی رہی، وہ پیسے مانگتا رہا، پیسے دیتی رہی اسے اپنی ویڈیوز کو بچائے رکھنے کے لیے کہ یہ ویڈیوز وائرل نہ کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عورت پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت شادی شدہ ہوتی ہے، پھر بھی وہ بلیک میل کرنے پہ اسے پیسے بھیجتی رہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر، اس لڑکے کی بلیک میلنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس سے پیسے نہ ملنے پر اس کی ویڈیوز اور اس کی پکس اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بیٹے نے جیسے ہی اپنی ماں کی نازیبا ویڈیوز دیکھی، اس نے اپنی ماں کو گولی مار دی۔ بہت برا ہوا۔ پھر بھی اس سے بھی برا کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بھی برا یہ ہوا، اس عورت کی بیٹی جو کہ شادی شدہ تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عورت کس عمر کی ہوگی جس کی اپنی بیٹی بھی شادی شدہ ہے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا برا ہوا کہ اس کی بیٹی نے اپنی ساس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اور وہ مرد کتنا ظالم اور کیا سوچ رکھتا ہوگا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اس کی ماں ایسی ہے، حالانکہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹے نے جو ماں کو گولی ماری تھی، ماں کی ٹانگ پہ لگی اور ماں بچ گئی۔ ماں کو بھی اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ مطلب وہ عورت جو کہ فیس بک پہ بات کرتی تھی، اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اسے اس کے مائکے والوں نے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت وہ دارالامان میں ہے اور سائبر کرائم نے وہ لڑکے کو گرفتار کر لیا، FIA نے۔ ہمارے ہاں ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں۔ یہ میرا ان سب کے لیے پیغام ہے جو دوسروں کو بلیک میل کرتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ ہمارے ادارے کمزور نہیں ہیں۔ FIA ہے، سائبر کرائم ہے، جس میں قانون جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا تو خیر اب جو بھی قانون حال کرے گا ہوگا ہی، اسے تو سزا ہوگی، مگر یہ اس ینگ جنریشن کے لیے میسیج ہے کہ کم از کم اپنی عزت کا، اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رکھا کریں۔ کسی بھی اس انسان سے اتنے فری نہ ہوں جس سے آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ جانتے نہیں ہیں اپنی پکس، اپنی ویڈیوز اس طرح انہیں نہ بھیجیں۔ اور وہ بھی اس حلیے میں، ہمارے جو آج کل چل رہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید کہ میں دوپٹے کے بغیر پکس اور ویڈیوز بھیجوں گا تو وہ زیادہ وائرل ہوگا۔ موسٹلی لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ میں اگر ایسے پکس بھیجوں گی تو شاید کہ کوئی اچھا زیادہ امپریشن پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی ویڈیوز اور آپ کی پکس غلط رستوں میں استعمال ہوتی ہیں،
ان سے غلط فائدے لیے جاتے ہیں، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ جو تھا کہ وہ عورت کس عمر کی ہوگی جس کی اپنی بیٹی شادی شدہ تھی، اس کے ساتھ یہ کیا گیا، اور یہاں پہ ایک ینگ جنریشن کی لڑکی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ لڑکے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ یہ ضرور سوچا کریں کہ آج اگر میں کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں تو کل میری بہن یا بیٹی بھی اس رستے پہ آئے گی۔ دنیا مکافات عمل ہے، انسان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا جو ہوتا ہے ازالہ دینا پڑتا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کی اسے صفائیاں دینی پڑتی ہیں، بعد میں اس کے بچوں کو، اپنے باپ کا اور بھائیوں کا جو بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اس کا بھرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے نہ کیا کریں، اپنا اور اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رکھا کریں۔ اور اسپیشلی لڑکیاں اکاؤنٹس اگر یوز کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ذرا سی ہماری غلطیاں ہمارے لیے بہت سے مسئلے کھڑے کر دیتی ہیں، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ اور یہ کوئی فلم کی بات نہیں ہے، کوئی دوسری کہانی نہیں ہے، یہ سچی کہانی ہے۔ ہمارے آئے دن بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کسی کی پکس وائرل ہو گئی، کسی کی ویڈیوز وائرل ہو گئی، کسی نے سوشل میڈیا پہ آپ کی پکس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ہمارے ہاں عام سی باتیں ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں کسی کو بلیم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو سیکیور رکھیں، اپنی حفاظت خود کریں۔ ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آتے ہیں تو خود کو اتنے سیکیور رکھیں کہ کوئی بھی ہماری پکس، ہماری ویڈیوز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سائبر کرائم میں اپلیکیشن دے، سائبر کرائم سے رابطہ کرے، سائبر کرائم اس پہ ایکشن لیتے ہیں، بالکل وہ آپ کو اس پہ ایکشن کریں گے اور اس پہ جو آپ کو فائدہ جو بھی مل سکتا ہوگا وہ دیں گے، وہ آپ کے حق میں لڑیں گے۔ آپ بھی اپنے حق میں لڑنا سیکھیں، کسی بھی ایرے غیرے کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلط قدم اٹھانے سے، یا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر عزت کے نام پہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان ہی دے دی، اس سے عزت نہیں بچ جاتی۔ آپ کو مرنے کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ مرنے کے بعد بھی آپ کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اس ثاقب جیسا نہ بنے جس نے یہ حرکت کی۔ اس کا تو اب خیر جو بھی حال ہوگا، اس کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بیٹے نے یہ حرکت کی، کیا اس کی بہن اپنے آپ کو محفوظ کہے گی؟ اب نہیں۔ تو ہمیں اپنا معاشرہ خود سدھارنا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو خود سدھارنا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سا رستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی حفاظت خود کیجیے گا، اپنے اکاؤنٹس پہ محتاط رہیں تاکہ کوئی بھی آپ سے زبردستی یا آپ سے اس طرح بلیک میلنگ نہ کر سکے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔